قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام قرآن کیوں ہے؟ بتایا کہ قرآن کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں مدد العالی کہ بعد میں اس کو مفعول کے معنی میں لیا، یعنی پڑھا ہوا، وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دنیا بنانے سے 1000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف کی، اور جبریل امین کو اللہ نے پڑھ کر سنایا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سنایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنی امت کو، صحابہ کو سنایا۔ تو غرض یہ کتاب دنیا میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ اتنی تلاوت ہوتی ہے کہ ایک ایک حافظ نہ معلوم کتنی دفعہ اپنے سپاروں کو دہراتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور خود رمضان میں ہم 10 دن میں ترائی پڑھاتے ہیں، 3.5 سپاروں کو کم سے کم 2 بار 3 بار تو ہم دہراتے ہیں، گویا کہ 10 پارے ہم روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، اس سے اللہ کے بندے جڑ جاتے ہیں، اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ آج کی بات ہے وحی، کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی، وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی جو ہے یہ ایک الہام کی شکل ہے، قلب میں کسی بات کا القاء ہو جانا، اتر جانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی اور ایحاء دو معنی لکھتے ہیں مولانا تقی عثمانی نے۔ ایحاء کہتے ہیں کسی بھی انسان کی طرف اس کے دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا اللہ کی طرف سے، اور وحی صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچے اور اس کو قتل کر دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئی کہ میں اپنے بچے کی حفاظت کس طرح کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے اس لفظ جگر کو، نور نظر کو ایک صندوقچے میں بند کر کے ان کو دریا کے حوالے کر دو۔ یہاں بھی وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ اے موسیٰ کی والدہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور ان کو بتایا کہ یہ بچہ ہے، ان کو آپ دودھ پلاتے رہیے، جب آپ کو خوف محسوس ہو، آپ ڈرنے لگیں کہ دشمن کی الغار میں اور دشمن کی پکڑ میں میرا بچہ آ سکتا ہے، تو آپ ان کو دریا کے حوالے کرنا، اور پھر اس کی حفاظت، اس کا لوٹانا، یہ سب ذمہ داری میری۔ یہاں لکھتے ہیں علماء کرام، ایک عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سب مرد تھے، عورتوں میں نبوت نہیں۔ اور جو یہ غلام احمد مرزا قادیانی جو ہے، یہ کبھی مرد بن جاتا اور کبھی عورت بن جاتا، اور اس کو کبھی حیض آنے لگتا، کبھی نفاس آنے لگتا، اور پتہ نہیں کیا کیا آتا۔ یہ مرزائی جو ہے غلام احمد قادیانی، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قادیان پاکستان کی ایک جگہ ہے، آج بھی یہ لوگ اپنے مشن میں ہیں، کیونکہ یہودیوں کی طرف سے اس کا ایجنٹ تھا، اس کو انگریز نے کھڑا کیا تھا، بہت سے مسلمان مرتد بھی ہو گئے، لیکن جو حقیقت شناس ہیں، جن کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو خاتم النبیین ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق نبی ہوتے. تو پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو پھر یہ نبی آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ محترمہ کے خواب کی تعبیر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا، یا آپ بطن مبارک میں ہی تھے تو خواب دیکھا کہ ایک بچہ میرے گھر تولد ہوتا ہے اور پوری دنیا اور پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. تو یہ بشارت، یہ خواب کی تعبیر تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کا نام احمد. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ میری نسل میں ایسی اولاد، میری ذریت کو پیدا کرنا جو میری کتاب کی تلاوت کرے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو وحی جو ہے یہ صرف انبیاءوں کے لیے مخصوص ہے. اور ایحاء کے بارے میں مولانا علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ کسی کے بھی دل میں القاء ہو سکتی ہے کسی بات کی. الہام اسے بولتے ہیں. الہام بزرگوں کو بھی ہوتا ہے. وحی اور الہام میں بڑا فرق ہے. الہام کے ذریعے سے ہم کوئی کام، کسی چیز کو حتمی شکل نہیں دے سکتے، لیکن وحی کے ذریعے سے حتمی شکل ہوتی ہے. اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام نے جو اس بچے کو قتل کیا تھا تو وہ الہام کی بنا پر قتل جائز نہیں ہے. کسی کا قتل الہام کی شکل میں، الہام کی وجہ سے جائز نہیں ہے. جب آپ کشتی پہ سواری کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے ساتھ چلے کہ ہم آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں، پھر چلے اور طویل واقعہ ہے. اس میں ہے کہ مختصر یہ کہ سفینہ، کشتی کو انہوں نے توڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی؟ تو آپ نے بتایا، بعد میں جا کے بتاؤں گا بھی آگے. پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک ننھا سا بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے ان کی گردن پکڑ کے توڑ دی. پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو آپ سیدھی کر دیتے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن کیوں توڑ دی؟ بعضوں نے ان کو نبی نہیں تسلیم کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے، بعضوں نے تسلیم کیا ہے، نبی تسلیم نہیں کرتے تو الہام کی بنیاد پر کسی کا قتل جائز نہیں. وحی کی شکل میں قتل جائز نہیں، اس کو اللہ کا دشمن ہے. وحی کے ذریعے سے ہی قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کی جان لی جا سکتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ آپ اس بچے کو قتل کرو، ورنہ یہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو نبیوں کے لیے مخصوص ہے. نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ الہام ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. شہد کی مکھی کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ چھتا بناتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وحی کی اس کی طرف. اب مکھی کی طرف کیا وحی کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہاں الہام کے معنی میں ہے کہ میں نے اس کی طرف الہام کو بھیجا، اس کے دل میں بات ڈالی، اس کے خیال میں بات ڈالی کہ تم جو اپنا چھتا بناؤ گی، اپنا گھر بناؤ گی تو اونچی جگہ میں بنانا. من الشجر ومما يعرشون، اونچی بلند جگہ میں بنانا، درختوں میں بنانا. آپ نے دیکھا کبھی زمین میں مکھی نے کبھی چھتا لگایا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی. اسی طرح حضرت الہام کے معنی میں جو آیات آتی ہیں قرآن میں،
حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے محراب سے نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. حضرت زکریا علیہ السلام جب نکلے اپنے کمرے سے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارے سے، یہاں اوحا کے معنی اشارے کے، تو اشارے کو بھی کہتے ہیں وحی، الہام، اشارے کو بھی کہتے ہیں ایحا سے بولتے ہیں. تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایحا جو ہے، اشارہ جو ہے، کنایا جو ہے، القا جو ہے، یہ بھی وحی کے معنی میں ہے. لیکن وحی خاص انبیاء کے لیے وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری آنکھ کی جو بصارت ہے، اس کا جو دیکھنا ہے، یہ ایک محدود دائرے میں، ہماری جو عقل ہے، اس کا جو سوچنا ہے، ایک محدود دائرے میں. غرض ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، 5 چیزیں ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ جو ہے ان کے جو کام ہے یہ محدود ہے. اب جو ان سے آؤٹ سائڈ چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، کائنات میں کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب اس چیز کو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام وحی کے ذریعے سے پرانے زمانے کے واقعات بتاتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک الی آخر الآیہ. اے پیغمبر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اب یعقوب علیہ السلام کے قصے کا علم ہمیں وحی کے ذریعے سے تو ہوا. اگر وحی کے ذریعے اللہ نہیں بتاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ یعقوب علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے اور انہوں نے مرنے کے ٹائم میں، موت کے وقت میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی، پوچھا تھا کہ میں جب انتقال کر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس اللہ کی پوجا آپ کرتے ہیں اسی اللہ کی پوجا ہم کریں گے، یعنی ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو اللہ بتاتا ہے پیغمبر وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر میرے محبوب، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعقوب نے ایسے کہا. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ زلیخا نے بہکایا، کمروں کو بند کر دیا، تالے لگا دیے. اس قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے. احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس قرآن میں ہم آپ کی طرف وحی بھیج کر بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں. یہ تو بہت ہی احسن قصہ ہے. قرآن میں جتنے قصے ہیں سب سے خوبصورت قصہ ہے. آپ قصہ یوسف کو پڑھ کر دیکھیے، بدن کے رونگ پہ کھڑا ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم و زیادتی کے ساتھ وہاں کنویں میں ڈالے گئے اور پھر وہاں سے اللہ نے نکالا، اور کہاں جیل خانے میں گئے وہاں سے اللہ نے نکالا، پھر کہاں جا کر کے بادشاہی کے تخت پر جا کر بٹھایا. وہ بھائی جنہوں نے دشمنی کی تھی اور جنہوں نے جو آپ کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، وہی بھائی ابھی کاسے گدائی لے کر آپ کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جس کو فرعون جس کی جان کے در پہ ہوا، ہزاروں بچوں کو کاٹ دیا گیا، تحریر کر دیا گیا، ماؤں کی گودوں سے کھینچ کر ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی، کر کے دکھایا. دریا کے حوالے بھی ہوتے ہیں تو حفاظت میں ہیں اور خود فرعون کی گود میں پڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. یہ نظام قدرت ہے. اگر یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے ذریعے سے بتائے نہیں جاتے، ہم تک یہ واقعات کیسے پہنچے؟ بتائے وحی کی ضرورت اس معنی کر پڑی کہ ہماری جو سوچ ہے اور ہماری جو بصارت ہے، ہماری جو سماعت ہے اور ہمارے جتنے حواس خمسہ ہیں، 5 چیزیں جس سے ہم پکڑتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے،
جو چیز ہم پکڑتے ہیں اس پکڑنے کے اعتبار سے جو ہم محسوس کریں گے تو اس کو ہم آنکھ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے. ایک چیز گرم ہے اس کو ہم پکڑ کے ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ گرم ہے. آنکھ سے دیکھ کر کے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. اگر ہم آنکھ کے ذریعے سے پکڑنے لگے تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے. ہاتھ پکڑے گا تو پھر یہ بتائے گا ہاں جی یہ گرم ہے. پیروں کی جو کام ہے پیر اپنے کام کو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پیروں کے کام کو ہاتھ کرنے لگے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ محدود علم ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا ایک ذریعہ بنایا تاکہ میرے بندے میری پیدا کی ہوئی تمام چیزوں سے کما حقہ فائدہ حاصل کر سکے. بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا خلقت دنیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. تو اب ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے کیسے بنائی گئی ہے کیسے فائدہ حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جمیعا کا لفظ ہے جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں. یہاں لام جو ہے لام یہ ساری چیزوں کو بتاتا ہے غائب کو بتاتا ہے انتہا کو بتاتا ہے. هو الذی وہ ذات ہے اللہ خلق پیدا کیا لکم جتنی بھی چیزیں ہیں لکم تیرے ہی لیے. آسمانوں میں آج بلندی پہ اڑنے والے خلاؤں میں سفر کرنے والے کون ہیں؟ انسان ہی تو ہے جنات تو نہیں ہے نا. جنات تو ہمیں دکھتے نہیں وہ تو اڑتے لیکن ہمیں دکھتے نہیں. ہم تو مکلف ہیں اس کے جو ہماری نگاہ اس کو بتاتی ہے. اور آج زمین کے تہ کے اندر بھی لوگ اترتے نہیں اترتے سمندر کے نیچے اترتے نہیں اترتے. اترنے کے بعد وہاں سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر لاتے نہیں لاتے موتیاں نکال کر لاتے نہیں لاتے. تو یہ ساری چیزوں کو جب ریسرچ کیا گیا اور آج سائنسدان اس پر ریسرچ کر کے یہ بتانے پر مجبور ہے کہ یہ شریعت جو ہے یہ حقیقت میں بہت ہی گہری شریعت ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے دوسرا جو صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکے. اور گائیڈ کیسے کرے گا؟ اسلام جو ہے یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے. یہ مذہب جو یہ فطرت ہے اور جو فطرت ہوتی ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. کہ فطرت تو اللہ نے بنائی ہے انسان کی اور جو چیزیں جہاں لگنی تھی وہیں رکھی ہیں. فطرت کے خلاف جو بھی کام کرے گا وہ دنیا میں مار کھائے گا. آج جہاں بھی فطرت سے ٹکراؤ ہے یورپ میں فطرت سے ٹکراؤ ہے آج وہ پریشان ہے ان کی زندگی اجیرن ہے تو جہنم. اور جس نے فطرت کو اپنایا ہے مذہب اسلام نے اپنایا ہے فطرت کو. یہ فطرت ہے شادی. اللہ نے ایک جوڑا بنایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کہ یہ جوڑے بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے آبادیوں سے بھر دیا. مردوں کو بنایا عورتوں کو بنایا اس کے بیلنس کو رکھا. آج آپ ریسرچ کو پڑھیے رپورٹ پڑھیے رپورٹ کے اندر بہت سے صوبے ایسے ہیں جہاں لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. اب بتائیے 1000 میں اگر 700 لڑکیاں آ رہی ہیں وہ 300 لڑکے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے ان کی شادیاں کہاں ہوں گی. یہ فطرت سے کھلواڑ ہو رہا ہے کہ بچیوں کو تہذیب کیا جا رہا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ بچی کی پیدائش کے بعد یتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے عرب میں اللہ کے نبی کی آمد سے قبل تو ان کی ناک کٹ جاتی تھی. وہ جب تک اپنی بچی کو تہذیب نہیں کر دیا کرتے تھے یا دفن نہیں کر دیا کرتے تھے زندہ درگور نہیں کر دیا کرتے تھے گھر سے باہر ہی نہیں کرتے تھے. وہ تو کھلے عام تھا. آج مشینوں کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج پیٹ کے اندر ہی اس کو جہنم نصیب کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کل قیامت میں وہ جواب دہ ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ کل قیامت میں ان بچوں سے اللہ سوال کرے گا تم بتاؤ تم کس گناہ کے جرم میں کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا کس نے تمہیں قتل کیا تھا ذرا اس کا نام بتاؤ. اللہ کو پتا نہیں ہے سب پتا اللہ. وہاں ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. یہاں تو معاشرے کی پکڑ سے ہم الٹراساؤنڈ کراتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے بہت پہلے کی بات ہے کہنے لگے مولانا میرے یہاں 2-3 بیٹیاں ہو گئی ہیں مجھے تعویذ دے دو بچہ ہو گیا. میں نے ان کو کچھ وظیفہ بتا دیا
اور کچھ پڑھا کے دے دیا کھانے کے لیے. یہ میرے ساتھ کا واقعہ ہے, خود اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں. تو چنانچہ امید سے ہوئی ان کی بیوی, لیکن چونکہ مالدار بہت ہے, آمد بہت ہے, لیکن فطرت سے کھلواڑ تو کرنا مزاج میں ہے نا. لڑکی آئی تو شادی کیسے ہوگی؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. یاد رکھنا بچوں کا قتل نہ کرو اس ڈر سے تو کھلائے گا کون اس کو؟ ارے روزی میں بھی تمہیں دے رہا ہوں, ان بچوں کو بھی روزی میں ہی دوں گا, روزی رساں میں ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میں سب کو رزق دیتا ہوں. تیرے بچے کی بات کیا ہے؟ تجھے نہیں رزق دے رہا میں آج. تیرے بچے جو مہمان آئیں گے ان کو بھی رزق میں دوں گا. تو گھبرا نہیں. اگر تو بچوں کا قتل کرے گا یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے. تو وہ صاحب جناب علی بیوی کو, بیوی بہت نیک تھی ان کی, انہوں نے بیوی کو اکسایا کہ اب 4 مہینے پورے ہو گئے, چلو الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. بیوی کا بھیا الٹرا ساؤنڈ نہ کراؤ, اور جو اللہ دے گا اس پہ راضی ہو. لیکن اس کے پیٹ میں مستقل ہو رہی تھی, درد ہو رہا تھا. اب شوہر کے آگے بیوی تو ہتھیار ڈال دیتی ہے بیچارے, وہ ویسے بھی سخت مزاج کا آدمی, لے گیا اٹھا کے بیوی کو. انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا, ڈاکٹر نے کہنے لگا کہ وہ لڑکی ہے, 4 مہینے میں بچہ وجود پا لیتا ہے, حرکت کرنے لگتا ہے, اس کے اعضاء و جوارح بن جاتے ہیں, مکمل 9 مہینے میں ہوتے ہیں, روح ڈل جاتی ہے 4 مہینے. 4 مہینے سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, لوتھڑا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, بوٹی ہوتی ہے, سب کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے. یہ نطفہ ہوتا ہے غرض. تو انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی آ رہی, پھر پریشانی ہوگی, چلو 2 تو پہلے آ چکی ہے, تیسری آ جائے گی. اچھا جی چلو. بیوی اس کی بالکل نہیں چاہتی تھی. انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کے بعد جو ہے وہ خارج کروا, 4 مہینے 5 مہینے خارج کروا. جب خارج کیا اور جب وہ خارج شدہ بچہ باہر آیا تو لڑکا تھا. الٹرا ساؤنڈ نے کیا بتایا, لڑکی تھا وہ لڑکا. اب تو دونوں بے ہوش, میاں اور بیوی دونوں. مجھے بتایا انہوں نے ایسے ایسے کہ ہو گیا, جرم ہو گیا مجھ سے. میں نے کہا جرم کی پاداش میں تم گرفتار ہو. پھر دوبارہ ہم نے کچھ دیا, لیکن اللہ کی فطرت سے جب انسان ٹکراتا ہے, انہوں نے پھر دوبارہ نہیں چھڑا, اس کو کوئی لڑکی آ گئی, طبیعت خوش ہو گئی. تو یہ نظام قدرت ہے, نظام قدرت ہے. جب فطرت سے ہم ٹکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہلکا ہلکا ایک اشارہ دیتا ہے کہ میری فطرت سے جب تم ٹکراؤ گے, تو میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت اللہ نے بنائی ہے, انسانوں کو فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے جب تولد ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ان کی ماں, ان کے باپ وہ ان بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں. فلمی ایکٹر کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو وہ تھوڑے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن جائے گا, وہ تو ڈانس کرتا ہوا نہیں ملے گا. اب کسی نمازی کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو وہ چھوٹی سی عمر میں مصلی پہ جا کے بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا. تو یہ بچہ دیکھے گا جیسے ماحول کو ویسا ہی وہ کرے گا. تو وہی جو ہے یہ انبیاءوں کے لیے خاص ہے. یہ عام ہے, اس میں انبیاء بھی شامل ہیں. انبیاء کو خواب بھی دکھایا جاتا ہے, تو نبیوں کا خواب بھی یہ وحی کے درجے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا, الگ سے کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے, ابراہیم علیہ السلام یہ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کی رائے کیا ہے. میں دیکھتا ہوں خواب میں برابر دیکھ رہا ہوں کئی رات سے, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے. تو یہاں پھر وہ ذبح کرنے کے در پہ بھی ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے, مینا کے میدان میں لے گئے, وہاں منحر پر پہنچے. شیطان نے بہکایا, جو حج کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا 3 شیطان کھڑے ہیں. وہ 3 جگہیں ہیں جہاں ان کو وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ ارے چھوٹا سا بچہ ہے. اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالا. غرض تو ذبح کرنے کے در پہ ہو گئے, وہ چھری ان کے گردن پہ رکھ دی بھی, لیکن اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا, ایسا کرانا نہیں تھا, وہ تو امتحان تھا. لیکن وحی کے ذریعے سے, خواب کے ذریعے سے
وہ وہی ثابت ہوگی کہ قتل کے در پہ ان کے ذبح کرنے کے قربانی کے در پہ ہو گئے۔ تو ایسے ہی خضر علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، جب انہوں نے اس بچے کی گردن توڑی اس کو قتل کر دیا۔ تو ایحاء کہتے ہیں الہام کو، اشارے کو، کسی بھی چیز کے دل میں القاء ہو جانے کو، جس کی دو چار مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا علم محدود ہے، اس لیے وحی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا کہ کون کون سے کام آپ کو کرنے ہیں جس سے آپ کا اللہ راضی ہو۔ انسان کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو یہ غلط راستے پہ چلے گا، یہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ تو سیدھے راستے کی جو تلاش ہے وہ تلاش کیسے پوری ہوگی؟ یا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تیری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ کہتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا، اور تمہاری زبان نہیں بنائی، وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے، اور وہدیناہ النجدین ایک راستہ بنا دیا۔ دو راستے ہیں، اب ان دونوں میں سے تم چلو۔ اب یہ چلنے کے لیے سیدھے راستے کی ہمیں ترغیب کہاں سے ملے گی؟ وہ وحی کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ جو بتاؤں گا یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے کو تم چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک تو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ انسان جب ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے وہ نرا جاہل ہوتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ نرا جاہل ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں 21 دن کے بعد چوزے، تو وہ چوزے آپس میں نکلتے ہی لڑنے لگتے ہیں، لڑتے نہیں لڑتے، چیل کو دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ مرغی نے کوئی تعلیم دی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو ہمارے رب نے بنایا ہے۔ جب فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تیرا رب کون سا رب ہے، کون سے رب کی تم بات کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں کیا ثم هدى، اس کو تعلیم دی تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، جانور کو تعلیم دی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک بھینس کا بچہ نکلتا ہے تو 2-4 منٹ کے بعد ہی وہ بھاگتا ہے ماں کی تھن کی طرف، اس کو کون بھاگے لے جاتا ہے؟ بھینس پڑھ لے جاتی ہے۔ بکری کے بچے آتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ماں کے تھن کی طرف، اور یہ چوزے نکلتے ہی بطخ وہ مرغی کے انڈے سے چوزے نکلتے ہی آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چیل ہم 4 فٹ 4.5 5 فٹ 6 فٹ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بھینس بھی بغل میں کھڑی ہو، ہاتھی میں کھڑا ہو جائے تو مرغی کا بچہ اس سے نہیں لڑتا، اور چھوٹی سی چیل آسمان میں اڑ رہی تو بھاگنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے بتایا اس کو کہ یہ تیرا دشمن ہے، جانی دشمن ہے۔ بلی کو دیکھ کے چوزے بھاگنے لگتے ہیں۔ جس شاعر نے کہا واہ مرغی کا بچہ چوں چہاں کرنے لگا، واہ مرغی کا بچہ چوں چہاں کرنے لگا، آج ہی پیدا ہوا ہے آج ہی لڑنے لگا، پیدا ہوتے ہی لڑنے لگا۔ لیکن انسان ہے وہ پتہ ہی جب تک یہ سال بھر کا بچہ ہوتا ہے نہیں بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن بھی پیشاب بھی ہر چیز والدین کو کرنا کرتے نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار، تیرے کان بنائے تاکہ تم سنو اس سے، آنکھیں بنائے تاکہ تم دیکھو اس سے، والافئدہ دل بنائے تاکہ تم سوچو اس سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وقت ہو چکا ہے، وحی کی بات ابھی کئی دن چلے، وحی کیسے اتری، کیوں کر اتری، کچھ فوائد اس کے سامنے آ گئے، اور باقی انشاءاللہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
تكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم طهر قلبي، اللهم طهر قلبي. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. يا الله ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یہ مجمع تیرے کلام کی محبت میں بیٹھ رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، اس کو قبول فرما. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما. اللہ اس قرآن کی برکت سے اور اس کی ترجمے اور اس مفہوم کی بیان کرنے کی برکت سے ایک کاوش ہے، ایک محنت ہے تیرے کلام کی سمجھنے کی. اے اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما، اور جن لوگوں کی توسط سے جن کے ذریعے سے یہ عمل شروع ہوا ہے ان کو بھی قبول فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، اور ہمارے مسجد وار ساتھیوں کو استقامت نصیب فرما، اور لوگوں کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما تاکہ اس کے فوائد خوب سے خوب تر آگے بڑھیں. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما بردار بنا، ایمان کا خاتمہ مقدر فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما. اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما. جو سایہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرما. دعا کو قبول فرما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم